پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ ہے جس سے متعلق بار بار سوال آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حالت احرام میں عورت اپنے چہرے کو چھپائے یا نہ چھپائے۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھپائے تو کس طریقے سے چھپائے۔ بار بار تنبیہات کے باوجود بھی یہ سوال بتکرار آتا رہتا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اصل مسئلے کی وضاحت رکھ دی جائے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سامنے رکھیں جو صحیح بخاری وغیرہ میں، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو احرام باندھے وہ کون کون سے کپڑے پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ قمیص پہنے، نہ عمامہ باندھے، نہ پائجامہ پہنے، نہ ٹوپی استعمال کرے، نہ ہی کوئی ایسا لباس پہنے جس میں ورس و زعفران کی آمیزش ہو، نیز موزہ بھی نہ پہنے۔ البتہ اگر کسی کو جوتا نصیب نہیں ہے، چپل نصیب نہیں ہے تو وہ موزہ پہنے، ہاں لیکن موزہ پہنے تو لیکن ٹخنے کے نیچے سے اسے کاٹ لینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حالت احرام میں عورت کیا، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین، عورت نہ تو نقاب پہنے اور نہ ہی دستانہ استعمال کرے۔ صحیح بخاری ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ عورتیں حالت احرام میں نہ ڈھاٹا باندھیں۔ ڈھاٹا باندھنا اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اپنے چہرے کو، ناک یا آنکھ کھلی ہو یا آنکھ کھلی ہو، ایسے طریقے سے اپنے چہرے کے اوپر کپڑا لپیٹ لینا، جس طریقے سے بہت سے لوگ گرمی یا سردی یا بدبو وغیرہ سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو نہ ڈھاٹا باندھیں، نہ برقع پہنیں، نہ ہی ایسا کپڑا پہنیں جو ورس اور زعفران سے رنگا ہو۔ اس حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ عورت کا جو چہرہ ہے وہ حالت احرام میں اس کا کھلا رکھنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ بہت بعض علماء نے کہا کہ عورت کے چہرے کا جو مسئلہ ہے وہ مرد کے کندھے اور مرد کے جسم کا ہے، کہ مرد جس طریقے سے بنیان پہن کر کے، کرتا پہن کر کے، شرٹ پہن کر کے اپنے کندھے اور جسم کو تو نہیں چھپائے گا، لیکن نماز پڑھ رہا ہے تو بغیر ان کے علاوہ کسی چیز سے، جیسے چادر ہے، اس سے اپنے کندھے کو ضرور چھپائے گا۔ اسی طریقے سے عورت حالت احرام میں نقاب اور برقعے سے تو اپنے چہرے کو نہیں چھپائے گی، البتہ اس کے علاوہ بعض دیگر اسلوب اختیار کر کے اپنے چہرے کو اجنبی مردوں سے چھپائے گی، اجنبی مردوں سے چھپائے گی، لیکن اگر اجنبی مرد نہیں ہے تو اس کو نہیں چھپائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نقاب کس کو کہا جاتا ہے اور برقع کس کو کہا جاتا ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ نقاب اسے آج کل ہماری اپنی زبان میں عورتیں نوز پیس کا نام دیتی ہیں، نوز پیس۔ اس کی صورت اصل میں یہ ہوا کرتی ہے کہ عورت اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے ایسا کپڑا استعمال کرے جو اوپر سے تو اس کی پیشانی تک ہو، اور پھر ناک چھپی ہو، اور صرف آنکھوں کی جگہ خالی ہو، دونوں جگہ خالی ہو۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ نقاب۔ یہ چیز ہے نقاب۔ نقابہ کے معنی ہوتا ہے سوراخ، گویا آنکھوں کی جگہ جو ہے وہ خالی ہونے کی وجہ سے باقی پورا چہرہ چھپا، آنکھوں کی جگہ خالی ہے۔ آج کی اصطلاح میں جیسا کہ ہم نے کہا اسے کہتے ہیں نوز پیس کہتے ہیں، نہ یہ کہ ہمارے یہاں نقاب عام زبان میں کیا کہتے ہیں، برقعے پہننے کو یا چہرہ کو چھپانے کو یہ نقاب کرنا کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے برقع۔ برقع اصل میں وہ ہے ٹوپی والا لباس ہے، برقع ہے جو عورتیں اپنے سر سے پہنتی تھیں، اور آنکھوں کی جگہ معمولی سے سوراخ ہوتے تھے جس سے وہ راستے کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ یہ دو چیزیں منع ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے فرمان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ڈھاٹا باندھنا بھی منع ہے، یعنی اپنے چہرے، ناک کے اوپر سے لے کر کے عورت اپنے چہرے کے اوپر ایسا کپڑا باندھ لے کہ پیشانی کے نیچے اور ناک کے اوپر کا حصہ ایک کھلا ہوا ہو، تو یہ بھی منع ہے۔ لیکن اس کے علاوہ
باقی اور کپڑے سے عورت اپنے چہرے کو چھپائے گی، جس کی سب سے واضح دلیل کیا ہے کہ سنن ابو داؤد، مسند احمد وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں ہوتے، حالت احرام میں ہم اپنے چہرے کو تو کھلا رکھتے تھے، لیکن جب ہمارے پاس سے مردوں کا گزر ہوتا، کوئی قافلہ گزر ہوتا، تو سدلت احدانا جلبابہا علی وجہہا، تو ہم کیا کرتے، اپنی چادر کو اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیتے تاکہ اجنبی مردوں کی نظر ہمارے چہروں پر نہ پڑے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی عورت سر کے اوپر سے کوئی ایسا کپڑا رکھتی ہے جس کا ایک حصہ سر کے اوپر ہے اور ایک حصہ آ رہا ہے چہرے کے اوپر، یا گھونگھٹ ایسا نکال لیتی ہے کہ اس کا چہرہ اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، تو یہ چیز مشروع ہے۔ البتہ نوز پیس کا استعمال کرنا یا برقعے کا استعمال کرنا یا دستانے کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آخری بات اس سلسلے میں اور ذکر ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں احرام کی حالت میں بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر کسی کپڑے سے اپنے چہرے کو چھپاتی ہیں تو وہ کپڑا اس کے چہرے پر چھونا نہیں چاہیے۔ یہ بات سراسر غلط ہے اور صحابیات کے عمل کے خلاف ہے، اس لیے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اپنے چہرے کے اوپر جب ہم لٹکاتی تھیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کپڑا ان کے چہرے سے چھوتا بھی ہوگا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ چہرے کا اجنبی مردوں سے چھپانا ہے، لیکن ڈھاٹا باندھ کر کے یا برقع پہن کر کے یا نوز پی استعمال کر کے یہ نہیں چھپانا ہوگا، بلکہ عام کپڑے سے اسے چھپایا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089595707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔